لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور. سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے اور علماء یہود اور نصارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے. یہ ان کی بدنصیبی اور انہی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ من جملہ دیگر اعتراضات کے انہیں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قبلہ تو بیت المقدس تھا اور شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہی قبلہ رہا. تو اب یکایک انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیوں کر لیا؟ یہ دین ہے یا مذاق ہے کہ کبھی کوئی قبلہ ہے کبھی کوئی قبلہ ہے؟ تو اللہ کریم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ سیقول السفہاء کہ یہ جہالت ہے. اور ویسے بھی بنیادی طور پر سوال جہالت ہوتا ہے اور جواب علم ہوتا ہے. سوال پوچھا جاتا ہے کہ بندہ نہیں جانتا، جاننا چاہتا ہے، اور جواب ہوتا ہے کہ اللہ نے بندے کو علم دیا ہے اور اس کے ذریعے جواب دیتا ہے. جواب علم ہوتا ہے، سوال جہالت ہوتا ہے. لیکن اعتراض تو بہت بڑی جہالت ہے. سوال ہوتا ہے کہ آدمی کو بات سمجھائی جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اعتراض ماننے کے لیے نہیں ہوتا. اعتراض تو جھگڑے کے لیے ہوتا ہے اور نہ ماننے کے. سوال میں اور اعتراض میں بڑا فرق ہے. اعتراض نہ ماننے کے لیے ایک جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور عرصہ قدیم سے بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس آ رہا. قبلہ کا معنی ہے سمت. نہیں تو مسجد اقصی مسلمانوں کی معبود تھی اور نہ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا معبود ہے. مسلمان عبادت کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک. بیت المقدس کی اپنی عظمت تھی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی اور اللہ کی تجلیات کا اور برکات کا مرکز تھی. اللہ نے مسلمانوں کے لیے اسے قبلہ قرار دیا اور یہ اس مسجد کا بہت بڑا مرتبہ تھا جو اللہ نے اسے بخشا. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کا مفہوم ہے سمت. اسلام، میں نے عرض کیا کہ اسلام جوڑنے کا مذہب ہے. انسانوں کو انسانوں سے، انسانوں کو اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے جوڑتا ہے.
اسلام دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے. اسلام دنیا کے تمام غیر مسلموں کو بھی حقوق عطا کرتا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، ان کے آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور تمام انسانی حقوق غیر مسلم کو بھی عطا کرتا ہے. اسلام ایک دنیاوی بھائی چارے کا مذہب ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. جو نہیں مانتا، اگر وہ حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا تو اس کا جواب وہ اللہ کریم کے سامنے دے گا، لیکن مسلمان اس کے انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے، اس کو تحفظ دیں گے، اس کی جان مال آبرو کو تحفظ دیں گے، اس کے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے، اسے بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. جو انسانی حقوق ہیں وہ پورے اسے بھی حاصل ہوں گے. اب یہ اسلام عالمگیر بھائی چارے کی جب بات کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ چیز تو اللہ کی عبادت ہے، فرائض ہیں. اگر فرائض میں ہی یک رنگی نہ ہو تو اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد کہاں ہوگی؟ کوئی مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شمال کو، کوئی یہاں کسی کو آ گیا جدھر منہ ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو یک رنگی کہاں ہوگی؟ سو رب جلیل نے ایک مقام کو مرکز قرار دے دیا کہ روئے زمین کے مسلمان اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کریں. اب یہ فیصلہ رب العالمین کا تھا کہ بیت اللہ شریف قبلہ رہا، پھر جب بیت المقدس بنا اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے اور ان کی ریاستیں وہاں تھیں، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کے دارالخلافے وہاں تھے، اکثریت ان لوگوں کی شاید بیت اللہ سے واقف بھی تھی یا نہیں تھی، تو رب جلیل نے مسجد اقصی کو ان کے لیے قبلہ مقرر کر دیا، یعنی وہ عبادت کی سمت مقرر کر دی. جہاں بھی کوئی کلمہ گو ہوتا وہ اسی سمت کو منہ کر کے عبادت کرتا، تاکہ اس تمام میں یک رنگی، یکجہتی اور ایک نظم پیدا ہو جائے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے، تمام سمتیں اس کی ہیں، جدھر منہ کرو اللہ تو سامنے موجود ہے. لیکن لوگوں میں اخوت اسلامی، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اور یک رنگی پیدا کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو آپ نے بھی اسی قبلے کی پیروی اختیار فرمائی، کیونکہ وہ قبلہ مقرر تھا. لیکن آپ کے قلب اطہر میں جو محبت تھی بیت اللہ کی عظمت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف روئے زمین کا مرکز ہے. بیت اللہ شریف جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا. جب باقی سارا پانی ہی پانی تھا، اس پر ایک نقطہ اللہ کریم نے سب سے پہلے یہ تخلیق فرمایا، یہاں بیت اللہ شریف کی چار دیواری ہے، حتیم سمیت جتنا بیت اللہ ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے جو اللہ نے زمین کو تخلیق فرماتے ہوئے ایک نقطہ تخلیق فرمایا. پھر یہاں سے زمین پھیلائی گئی اور یہ بدستور مرکز رہا. دنیا کا نقشہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا. یہ شرف اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ دنیا کا نقشہ بھی مسلمانوں نے بنایا اور دنیا کی پیمائش بھی سب سے پہلے، زمین کی پیمائش بھی مسلمانوں نے کی. جب مسلمانوں پہ زوال آیا اور اہل مغرب نے عروج حاصل کیا، حالانکہ اہل مغرب کو، وہ یورپین ہو یا امریکن ہو، وہ خود اپنے اس زمانے کو ڈارک ایجز یعنی تاریک زمانہ
قرون مظلمہ، تاریک عہد خود بھی لکھتے ہیں، ان سب کو بھی تاریکی سے اسلام نے نکالا، ورنہ یہ جاہل لوگ تھے اور غاروں میں رہنے والے اور مار دھاڑ کرنے والے، ان میں انسانی صفات نہیں تھی۔ تو بیت اللہ شریف وہ مرکز ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا اور تجلیات الہی کا مابعث رہا روز اول سے، اور ہمیشہ رہے گا جب تک زمین و آسمان قائم۔ بیت اللہ شریف کی عظمت یہ ہے کہ اس کی حیثیت جہاں بیت اللہ کی چار دیواری ہے، تحت الثری تک بیت اللہ ہے، عرش علا تک بیت اللہ ہے۔ اس چار دیواری کے اوپر کوئی عمارت دوسری نہیں بن سکتی، اس کے نیچے کوئی دوسری نہیں بن سکتی۔ یہ تحت الثری سے لے کر عرش علا تک بیت اللہ ہے، قبلہ ہے، سمت ہے، مرکز ہے، اور اللہ کی ذاتی تجلیات کا معبد ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی اللہ آسانیاں فرماتا ہے، جب بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس میں تھا، اس علاقے میں تھا، بادشاہتیں بھی تھیں، نبوتیں بھی تھیں، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو اللہ کریم نے ان کی سہولت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کے دل میں بیت اللہ کی محبت تھی، عشق تھا حضور کو بیت اللہ سے، اور کیوں نہ ہوتا، جمال یار کا آئینہ تھا جو رخ جمال یار کو دکھاتا تھا، تجلیات باری کا محبت تھا، تو حضور کی آرزو ہوتی تھی۔ قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلبکم فی السماء، کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ جانتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے کہ بیت اللہ کو ہمارا مرکز قرار دیا جائے، سمت عبادت قرار دی جائے۔ ورنہ مسلمان کسی عمارت کو، کسی پتھر کو نہیں پوجتے۔ ایک دفعہ یہ سوال میرے سامنے بھی آیا تھا کہ مسلمان دنیا بھر کو تو بتوں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں، لیکن جو ایک عمارت ہے جسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہ بھی تو آخر پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، اسے بھی تو بت قرار دیا جا سکتا ہے، اور سارے مسلمان اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان اس کی پوجا نہیں کرتے، آپ وہی پتھر وہاں سے اکھیڑ لیں اور ہٹ کر انہی پتھروں کی ویسی عمارت بنا دیں، اسے کوئی مسلمان سجدہ نہیں کرے گا۔ سمت سجدہ وہی رہے گی جس زمین پر بیت اللہ موجود ہے۔ یہ دیواریں، یہ چھت تو زمین کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پھر جب فتح ہوا مکہ مکرمہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ کوئی بت پوجنے والا جس بت کی پوجا کرتا ہو، کبھی اس کے سر پر چڑھ کر کھڑا ہوتا ہے؟ کسی بھی بت کا پجاری جس بت کی پوجا کرتا ہو، کیا وہ اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑا ہو جائے گا؟ مسلمان اگر بیت اللہ کی پوجا کرتے تو چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں دیتے۔ انہوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے۔ ہم بیت اللہ کی پوجا نہیں کرتے۔ بیت اللہ سمت عبادت ہے جس کے نتیجے میں روئے زمین کے مسلمان یکرو ہو جاتے ہیں۔ جو بیت اللہ سے مغرب میں ہے وہ مشرق کو منہ کر لیتا ہے، جو مشرق میں ہے وہ مغرب کو منہ، جو جنوب میں ہے وہ شمال کو منہ کرتا ہے، شمال میں تمام دنیا کے مسلمان وقت رکوع و سجود ایک مرکز کی طرف منہ کر کے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ایک یک رنگی، یکجہتی اور ایک بھائی چارہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کا جو نقشہ بنایا تھا اس میں نارتھ پول یا قطب شمالی جنوب میں تھا، قطب جنوبی شمال میں تھا، یعنی زمین کو انہوں نے اس طرح تقسیم کیا تھا کہ جسے آج ہم قطب جنوبی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے نقشے میں یہ شمال تھا اور یہ جنوب تھا۔ جب یورپین کے پاس آیا تو انہوں نے شمال اس کو کر دیا اور جنوب اس کو کر دیا۔ یہ یورپین کی تبدیل شدہ بات ہے۔ لیکن اگر جو شمال ادھر تھا، جنوب ادھر تھا، تو بیت اللہ مرکز تھا۔
اور اگر یہ بدل گیا، شمال اس سمت کو کہنے لگے، جنوب اس کو کہنے لگے، تو بھی بیت اللہ کی حیثیت نہیں بدلی، آج بھی وہ مرکز ہے۔ اور زمین کی روئے زمین کی پاماش جس طرف سے کر کے لائے، مرکز بیت اللہ شریف بنتا ہے۔ اس کے انوارات کا یہ عالم ہے کہ میں امریکہ میں تھا تو مجھے ایک اردن کا شخص ملا جو مصر کی فوج میں فائٹر پائلٹ تھا جب اسرائیل کی اور مصر کی جنگ ہوئی تھی اور مصریوں نے اپنا وہ چھینا ہوا علاقہ واپس لیا تھا۔ تو یہ ایک لڑاکا جہاز کا پائلٹ تھا، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمیں حکم ہوتا تھا کہ کبھی بھی بیت اللہ کے عین اوپر جہاز مت لے جانا، اس لیے نہیں کہ وہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے۔ اس نے کہا جب بھی کوئی جہاز غلطی سے کعبۃ اللہ کی سمت میں خواہ وہ ہزاروں فٹ لاکھوں فٹ اونچا ہو، بادلوں سے بھی اونچا ہو، بیت اللہ کی عین اوپر آ جاتا تو اس کے سارے ڈیجٹ گڑبڑ ہو جاتے تھے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ سارا اس کا جتنا وہ نظام جو پائلٹ کے سامنے لگا ہوا تھا ڈیجٹس کا، سارا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ اس قدر انوارات ہوتے ہیں کہ مادی چیزوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، جیسے وہ کسی بجلی میں گھس گیا۔ اور آج بھی کوئی جہاز بیت اللہ شریف کے عین اوپر سے نہیں گزرتا۔ تو فرمایا یہ جاہل اور بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ بھئی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، اب کعبہ شریف کو ماننے لگے۔ آپ انہیں فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قل للہ المشرق والمغرب، ساری سمتیں اللہ کی، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، شمال بھی اسی کا ہے، جنوب بھی اسی کا ہے۔ اور یہ دنیا تو ایک بہت چھوٹا سا قرہ ہے اس کی دنیاؤں میں، جتنی دنیایں اس نے پیدا کی ہیں اور کائنات بسیط میں جتنی دنیایں آج تک سائنس نے دریافت کی ہیں۔ حالانکہ میں اگلے دن وہ ایک سائنس کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنسدان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر یہ دعویٰ کریں سائنس کی نقطۂ نظر سے کہ ہم نے بہت دریافت کر لیا اور بڑی دنیایں تلاش کر لیں اور چاند پر، سورج پر، مختلف سیاروں پر، تو اگر ہم بہت بڑی بڑ بھی ماریں تو کہنے لگا میرا خیال ہے شاید ہم نے 100 میں سے 10 حصے دریافت کر لیے ہوں، لیکن 90 حصے کے بارے تو ہم کچھ نہیں جانتے کہ اور باقی کیا ہے۔ یہ وہ خود اعتراف کر رہا تھا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کا اندازہ ہے 10% بھی غلط ہے۔ سائنس ابھی تک کچھ بھی نہیں جان سکی کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے اور ایک ایک ذرے کے اندر کتنا کچھ موجود ہے۔ ابھی تو سائنس اس منفی مثبت بجلی تک پہنچی ہے نا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں وہ ایک منفی اور مثبت بجلی، اب پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا موجود ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ تو انہیں فرما دیجئے کہ اس نے قبلہ بیت اللہ کو مقرر کیا ہے جس کی ساری سمتیں ہیں۔ لیکن اب یہ بات ہدایت سے، نور ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، اور ہدایت وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ہدایت کے لیے اس نے ایک معیار مقرر کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو گمراہ ہے جب اللہ اسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے یہدی الیہ من ینیب، جو دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، اسے وہ ہدایت عطا کر دے۔ سو ہدایت یا گمراہی اللہ کی طرف سے انسان کے اس فیصلے پہ چھوڑ دی گئی ہے جو وہ اپنے دل سے کرتا ہے اور دل کی گہرائی سے کرتا ہے، اور یہی ایک اختیار ہے بندے کے پاس۔ یہ جو بندہ صاحب اختیار ہے اس کے پاس اختیار یہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نافرمان۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، راستہ واضح کر دیا ہے
وہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قادر ہے. آدمی جرم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ چھل کر دے تو کیا کرے گا، لیکن وہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں تمہارے فیصلے پر چھوڑ دیا، تمہیں میں نے قوت دی، ناجائز استعمال کرو گے تو ایک دن میں تمہارے ساتھ حساب کروں گا. ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی اور اطاعت کا انعام دیا جائے گا. ورنہ تو لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا. تو فرمایا قبلہ اگر تبدیل ہوا تو قبلہ معبود تو نہیں تھا کہ پہلے وہ خدا تھا اس کی پوجا ہوتی تھی، اب اسے الہ مان لیا اور اس کی پوجا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قبلہ ایک مرکز تھا، ایک سمت تھی جو اللہ نے ان کے لیے وہ پسند فرمائی، اور جب نبی کریم تشریف لائے آپ ساری کائنات اور سارے انسانوں، ساری نوع انسانی کے لیے، سارے جنوں کے لیے مبعوث ہوئے، ساری مخلوق کے لیے مبعوث ہوئے. اور اب ایک ایسا مرکز چاہیے تھا جو ساری مخلوق کا ایک مرکز رہے. اللہ نے بیت اللہ شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری کرتے ہوئے اسے مقرر کر دیا. اب یہ تو اللہ کی مرضی، لیکن ایک سمت بنا دی، ایک مرکز بنا دیا. اور آج بھی ایسا نظم و ضبط، ایسی یک رنگی عطا فرمائی کہ جو آج لوگ احباب حج پہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 35 لاکھ لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتے ہیں. کم از کم 8 ذی الحج کو تو سارے حاجی وہاں ہوتے ہیں، چونکہ فجر حرم شریف میں ادا کر کے انہیں منا کو جانا ہوتا ہے. تو سارے حجاج کرام 8 کی صبح کی نماز تو وہاں پڑھتے ہیں، اور 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ 30-35 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں. جو مقامی عرب شریف کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ امام ہے، 35-36 لاکھ لوگ اس ایک آدمی کے حکم کے منتظر ہیں. اب کوئی سنتیں ادا کر رہا ہے، کوئی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے، تو تکبیر شروع ہو جاتی. بیت اللہ شریف میں وہ تکبیر دوہرا کر نہیں کہتے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح پڑھتے چلے جاتے. تو چند سیکنڈ لگتے ہیں تکبیر میں، چند سیکنڈ میں 36 لاکھ لوگوں کی صفیں مل جاتی. دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں، ریاستیں اور بڑی بڑی تربیت یافتہ فوجیں موجود ہیں. دنیا کی کوئی فوج ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ چند سیکنڈ میں ساری فوج صف بستہ ہو جائے. یہ صرف اللہ کا احسان مسلمانوں پر، اور ایسی تنظیم ہے کہ چند سیکنڈ تکبیر کہنے تک سارے لوگ صف بستہ ہوتے ہیں. اور ایک امام جب اللہ اکبر کرتا ہے سارے اللہ اکبر کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے. ایک بندہ رکوع میں جاتا ہے 36 لاکھ لوگ ساتھ رکوع میں جاتے ہیں. ایک بندہ سجود میں جاتا ہے 36 لاکھ لوگ ساتھ سجود میں جاتے ہیں. اور اس ترتیب سے جاتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پہلی والی صف سجدے میں چلی گئی دوسری رہ گئی. اول و آخر ایک ایک بندہ رکوع اور سجود میں چلا جاتا. کیا یہی عالم عرفات میں نہیں ہوتا؟ سارے حجاج کرام وہاں موجود نہیں ہوتے؟ 35-36 لاکھ لوگ نہیں ہوتے؟ مسجد بھر کر پھر سڑکیں اور باہر خیمے اور کہاں تک مخلوق بھری ہوتی ہے ایک آواز پہ سارے نظم و ضبط کے ساتھ. اسلام نے اخوت اسلامی اور مرکزیت کا درس دیا. آج ہم کیوں منتشر ہیں؟ ہمارے پاس مرکزیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی
اب خلافت کے بعد شہنشاہیتیں بھی آئیں، لیکن مسلمانوں نے خلافت برقرار رکھی، اور الحمدللہ جب تک خلافت برقرار رہی تب تک مسلمانوں پر روئے زمین میں کبھی زوال نہیں آیا۔ اگر چندے پریشانی آتی تھی تو پھر اللہ کریم اس کا حل عطا فرما دیتے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپین اقوام نے یہ دیکھا کہ اگر مسلمانوں کی یہ مرکزیت برائے نام بھی رہی، کیونکہ تب تک خلفاء میں وہ بات نہیں رہی تھی جو خلیفہ میں ہونی چاہیے، اگرچہ ہمارا آخری خلیفہ ترک کا حکمران ترکی کا سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی بہت نیک آدمی تھا، اور سلطان عبدالحمید ایک سچا اور پکا صوفی تھا، ذاکر تھا، صاحب کمال تھا، صاحب مشاہدہ تھا۔ انگریزوں نے جنگ عظیم کے بعد مکہ مکرمہ میں بغاوت کروائی شریف مکہ سے، جو گورنر تھا ترکوں کا، اور اس کے بدلے میں اس کے بیٹوں کو حکومتیں بنا کر دیں، یہ عراق کی حکومت اور یہ ساتھ میں اردن کی حکومت، یہ دونوں اس کے بیٹے تھے جن کو دی گئی۔ اسے مکہ کی ریاست دی گئی، اور پھر بعد میں عالمی سیاست کی بساط پر تبدیلیاں آتی رہیں۔ اسرائیلیوں کو ریت پہ انگلیاں ڈال کر فلسطین کا علاقہ، ریاستیں اس طرح ریت پر انگلیوں سے انہوں نے بانٹی، اور پورا زور اس پہ صرف کر دیا کہ مسلمانوں سے خلافت ختم کی جائے۔ مصطفیٰ کمال سے بغاوت کروائی، سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت چھینی گئی، ریاست چھینی گئی، حکومت چھینی گئی، اور نوجوان طبقے کو ابھا کر لگ بھگ 1925-26 کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے خلافت جاتی رہی۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو جنگ عظیم 1914 سے 1919 تک رہی۔ اب اس کے بعد کی بات، بعد کے سالوں میں وہ خلافت جب سے چھنی، وہ برائے نام تھی، لیکن ایک مرکز تھا، اور دنیا کی مسلم آبادی میں جہاں کوئی حکومت بنتی اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنی تصدیق خلیفۃ المسلمین سے کروائے، لہذا تمام مسلمان حکمرانوں کا رابطہ ہوتا تھا اس مرکز سے، اور جو آپس کے مسائل ہوتے تھے وہ وہاں حل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی مرکزیت بنائی، کہیں یو این او کے نام سے، کہیں سلامتی کونسل کے نام سے، اب بھی اپنے ملکوں کو یکجا کر رہے ہیں، اور یورپین ایک بن گئی ایسی کولیشن کہ اب اس میں ویزا ختم ہو، ایک ملک کا ویزا ہو تو سارے ان میں پھر سکتے ہیں۔ انہوں نے پورے یورپ کا سکہ ایک کر دیا، صرف برطانیہ اس سے الگ ہے، باقی سب کا یورو بن گیا۔ تو اپنے اتحاد پہ وہ زور لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جہاں ہے مزید تقسیم در تقسیم کرنے میں لگے۔ وہ خلافت گرچہ برائے نام تھی، لیکن ایک طاقت تھی، ایک مٹھی تھی جس پہ سارے مسلمان حکمران اور حکومتیں نیک تھے یا نہیں تھے، ایک جگہ متحد تو تھے، ایک دفاعی قوت تھی عالمی طاقتوں کے سامنے۔ افغانستان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ یہاں پھر خلیفۃ المسلمین بننے کا خطرہ پیدا ہوا، خلافت کے زندہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، جس کے نام سے یورپ کانپتا ہے کہ پھر اگر مسلمانوں کے پاس کوئی ایک مرکز بن گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو بیت اللہ سب سے بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا، جہاں روئے زمین بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 36 لاکھ کی فوج اگر اپنی دنیا کی بنیاد اپنے دین پہ رکھے، اور جس طرح جس یک رنگی کے ساتھ 2 انسلے کپڑوں میں 36 لاکھ لوگ ایک امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اگر یہ 36 لاکھ کا سمندر وہاں سے دنیا کی کسی طرف منہ کر کے چل پڑے تو انہیں بغیر اسلحے کے بھی ہوں تو بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ 36 لاکھ لوگوں کو روکنا یا قتل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے
کہ ہمیں ہمارے نفس نے، شیطان نے اور غیر اسلامی طاقتوں نے دین سے دور کر دیا۔ ہم کہتے ہیں دین کا دنیا میں کیا کام ہے؟ بھئی دنیا کا ایک الگ نظام ہے، دین آپ کا ذاتی ہے، کوئی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا۔ جب دین سے الگ ہوئے تو ہم تباہ ہو گئے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی۔ تو فرمایا انہیں کہہ دیجئے ان بے وقوفوں کو، ان جاہلوں کو، کہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں اور وہ قادر ہے جس جگہ کو اس نے مرکز کہہ دیا وہی حقیقی مرکز ہے۔ مقصد مسلمانوں کا عالمی بھائی چارہ ہے، نوع انسانی کی عالمگیر اخوت ہے۔ آج جو بڑے جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں اور جمہور کی رائے اور اکثریت کی رائے، یہ کہاں تھے جب روما کے شہنشاہ حکومت کر رہے تھے؟ کون پوچھتا تھا ہم جمہوریت کو، اور کون اکثریت کو پوچھتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہان میں بادشاہ بھرے پڑے تھے، کون عام آدمی کی رائے کو پوچھتا تھا؟ یہ عام آدمی کا تصور اور عام آدمی کو حقوق کس نے دیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو حق دیا کہ وقت کے حکمران کو بھی گلی پر روک کر پوچھ سکے کہ میرا یہ حق ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ انسانی بہتری کے سارے تصور اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور اسلام نے عطا فرمایا، اور انہی میں سے ایک نہ صرف مسلمانوں کی روئے زمین کی بہتری اور فلاح اور قوت کا مرکز ہے، اللہ کا گھر، جسے عالمی پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ اللہ نے جمع، ایک ایسی تنظیم بنائی کہ 36 لاکھ نہیں 72 لاکھ آ جائیں، 1 ارب مسلمان حج پہ آ جائیں، اسی طرح ایک ہی بندے کے زیر کمان سارے بالترتیب اس نظام میں منسلک ہو جائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عملی زندگی اپنے مرکز سے ہٹ گئی۔ ہمارا مرکز ہے اللہ کی کتاب، ہمارا مرکز ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم طبقوں میں، فرقوں میں بٹ گئے۔ ہمارے نفس نے، ہماری خواہشات نفس نے، ہوائے نفس نے کہیں دنیا کو قبلہ بنا لیا، کہیں اقتدار کو قبلہ بنا لیا، کہیں دولت کو قبلہ بنا لیا، اور کہیں شہرت کو قبلہ بنا کر ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ رسمیں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ عبادت کو ہم نے رسم کے طور پر اپنا لیا، اور جو مرکز تھا، مقصد تھا عبادت کا، اللہ کی رضا اور ایک جان ہونا۔ جس طرح وجود ایک ہوتا ہے، پاؤں پہ چوٹ لگے یا ہاتھ پہ سارا وجود بے قرار ہو جاتا ہے۔ مسلمان روئے زمین میں جہاں ہے ایک جسم ہے، ایک جان ہے، کہیں ایک جگہ چوٹ پڑے تو سارے کو تڑپنا ہوگا، لیکن ہم تقسیم ہو گئے، ہم سے خلافت چھن گئی۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بیت اللہ شریف والی مرکزیت ابھی ہماری باقی ہے، لیکن کفار نے ہمیں اور غیر مسلم طاقتوں نے اس کی حقیقت سے دور کر دیا۔ جو حق تھا کہ جس طرح وہاں ہم میں یک رنگی ہوتی ہے، اسی طرح روئے زمین میں یک رنگی ہوتی، ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک کار ہوتے، ایک دوسرے کے معاون ہوتے، ایک دوسرے کے مال جان آبرو کے محافظ ہوتے، ایک دوسرے کے لیے برائی نہ سوچتے بھلائی سوچتے، تو اللہ کی کائنات آج بھی مسلمانوں کے زیر نگین ہوتی۔ اللہ کریم اس عہد رفتہ کو پھر سے لائے، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔